الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، مسلمانوں کی جہادی زندگی کا آغاز 2 ہجری میں ہوا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 مہاجرین صحابہ کرام پر مشتمل ایک چھوٹا سا دستہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں روانہ فرمایا تھا. یہ سب سے پہلا لشکر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی اجازت ملنے کے بعد 2 ہجری میں روانہ فرمایا تھا. محض 30 مجاہدین تھے اس مختصر سے لشکر میں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی افرادی قوت میں مسلسل اضافہ کرتا رہا. بڑھتے بڑھتے بدر میں 313 ہوئے، آگے چلتے چلتے احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 تک پہنچی. اس کے بعد خندق میں اس سے زیادہ تھے، خیبر کے موقع پر اس سے زیادہ تھے. فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 پر مشتمل تھی، یعنی 10,000 مجاہدین پر مشتمل یہ ایک عظیم الشان لشکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوا. مکہ مکرمہ کی فتح یہ مسلمانوں کی جہادی تاریخ کی پہلی عظیم فتح ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک پورے شہر کی فتح کی صورت میں مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی. اگرچہ اس سے پہلے مسلمان خیبر فتح کر چکے تھے. خیبر بھی ایک باقاعدہ بستی تھی، یہود وہاں آباد تھے، ان کی زمینیں تھیں، بہت سارا مال غنیمت اللہ نے مسلمانوں کو دیا. تو خیبر پہلے فتح ہو چکا تھا، لیکن مکہ مکرمہ کی فتح یہ مختلف جہاد کی بنیاد پر خیبر سے بہت عظیم تھی، کیونکہ مکہ مکرمہ مسلمانوں کی اصل تھا. قریش ایک بہت بڑی طاقت تھی، اور سب سے بڑی بات کہ مکہ میں بیت اللہ تھا جو مسلمانوں کے دین کی بنیاد ہے. تو مکہ مکرمہ کی فتح یہ مسلمانوں کی جہادی تاریخ کی اولین عظیم فتح ہے. اس کی میں مختصر اس کا پس منظر عرض کیے دیتا ہوں. مکہ 8 ہجری کو فتح ہوا تھا، اور اس سے پہلے 6 ہجری کو یعنی 2 سال پہلے مسلمانوں اور قریش کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا. یہ پورے 6 سال 1 ہجری سے لے کر 6 ہجری تک مسلمان اور قریش آپس میں حالت جنگ میں رہے تھے. مختلف مارکے ہوئے جس میں بدر، احد، خندق جیسے عظیم مارکے بھی تھے. اس کے علاوہ چھوٹی موٹی اور جھڑپیں بھی ہوتی رہی. تو یہ 5-6 سال مسلسل مسلمان حالت جنگ میں تھے. 6 ہجری کو مسلمانوں اور قریش کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہوا. اس معاہدے کی کچھ شقیں ایسی تھیں جنہیں مسلمان اپنے لیے کوئی زیادہ بہتر نہیں سمجھتے تھے. بظاہر دیکھنے میں وہ ایسی تھی کہ یہ شقیں تو مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت اور آپ کی جو فراست نبوی تھی وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ بظاہر تو یہ شقیں مسلمانوں کے خلاف ہیں، لیکن یہ شقیں آگے چل کر مسلمانوں کے حق میں ثابت ہوں گی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شقوں کو بھی قبول فرمایا اور قریش کے ساتھ جنگ بندی کر لی. سیز فائر ہوا مسلمانوں اور قریش کے درمیان، اور اسی کو قرآن کریم نے یوں تعبیر کیا: اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کو ایک واضح فتح، ایک عظیم فتح عطا فرمائی ہے. آگے چل کر یہی صلح حدیبیہ پھر فتح مکہ کی بنیاد بنا. اللہ تبارک و تعالی نے اسی معاہدے کی برکت سے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کی فتح نصیب فرمائی. حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھا کہ ارد گرد کے جو قبائل ہیں ان میں سے جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کر لے اور جو چاہے قریش کے ساتھ اتحاد کر لے اور اس معاہدے میں شامل ہو جائے. اس شک کے مطابق بنو بکر ایک قبیلہ تھا جو مکہ کے قریب آباد تھا.
وہ قریش کی اس کے اتحاد میں چلا گیا اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے اتحاد میں آ گئے۔ تو یہ دونوں قبائل بھی اسی معاہدے کا حصہ بنے، اور یہ قبائل آپس میں دشمن تھے۔ بنو بکر نے ایک موقع پر کسی موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور ان کا قتل عام کیا۔ بنو خزاعہ کے لوگ حرم میں آئے، وہاں انہوں نے پناہ لی، لیکن بنو بکر نے وہاں بھی ان کی جان نہ چھوڑی۔ اور بنو خزاعہ کون تھے؟ یہ مسلمانوں کے اتحادی تھے۔ تو جب ان کے اوپر ظلم ہوا تو انہوں نے آ کر مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت پیش کی کہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے اتحادی ہیں، اور اس طریقے سے قریش نے، بنو بکر دونوں نے مل کر ہمارے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو یہ ایک اعتبار سے قریش کی جانب سے معاہدہ توڑنے کا اعلان تھا۔ اگرچہ بعد میں جب قریش کو پتہ چلا کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے، اب انہیں ہوش آیا کہ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ تھا وہ ہم توڑ بیٹھے ہیں۔ اب انہیں یہ فکر ہوئی کہ مسلمان اب وہ صورتحال تو رہی نہیں جیسے بدر میں 313 تھے، احد میں تھوڑے سے تھے۔ اب تو مسلمان باقاعدہ ایک طاقت بن چکے ہیں، جو یہود کو شکست دے چکے ہیں، خیبر فتح کر چکے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہمیں بہت مہنگی پڑے گی۔ تو معاہدہ توڑنے کے بعد انہیں معاہدہ دوبارہ جوڑنے کی فکر ہوئی۔ ابو سفیان اس وقت مکہ کا سردار تھا، وہ بھاگا بھاگا مدینہ آیا، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تاکہ درخواست کی جائے کہ یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ از سر نو جنگ بندی کا معاہدہ کر لیجیے۔ آپ جانتے ہیں ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، ام المومنین تھی۔ ابو سفیان باوجود یہ کہ مسلمانوں کا دشمن تھا، لیکن اس زمانے میں دشمن تھا، لیکن اس کی صاحبزادی آپ علیہ السلام کے عقد میں تھی، ام المومنین تھی۔ تو جب ابو سفیان مدینہ آیا تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ تھا، اپنی بیٹی سے ملنے گیا۔ جب حضرت ام حبیبہ کے پاس ابو سفیان گیا تو وہاں ایک بستر پر بیٹھنے لگا۔ وہ کوئی بہت بڑے گھر تو تھے نہیں، چھوٹے چھوٹے کوارٹر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ تو بہت سادہ ہوا کرتے تھے، تو وہاں ایک بستر تھا، ابو سفیان اس پہ بیٹھنے لگا۔ تو اس کی بیٹی حضرت ام حبیبہ نے جلدی سے وہ بستر لپیٹ دیا، باپ کو بیٹھنے نہیں دیا۔ تو ابو سفیان کو حیرت ہوئی کہ میں مہمان آیا ہوں اور ایک ہی بستر ہے، وہ بھی بیٹی نے لپیٹ دیا۔ تو بیٹی سے پوچھا کہ اے بیٹی، میں اس بستر کے قابل نہیں تھا یا یہ بستر میرے قابل نہیں تھا، آپ نے بستر کیوں اٹھایا؟ تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ ابا جان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم مشرک ہو، تو ایک مشرک پیغمبر کے بستر پر کیسے بیٹھ سکتا ہے، اس لیے میں نے یہ بستر لپیٹ دی۔ تو اس کے بعد ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، درخواست کی، اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا کہ ہم سے اس طرح معاہدہ ٹوٹا ہے، اور معاہدہ دوبارہ کرنے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے۔ ابو سفیان وہاں سے اٹھا، ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ سفارش کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارش کرنا اس موقع پر یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ وہاں سے مایوس ہوا، حضرت عمر کے پاس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا کہ اے ابن خطاب، آپ سفارش کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیں۔ وہ عمر تھے، تو عمر کہنے لگے کہ بھلا میں تمہاری سفارش کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر عمر کے ساتھ اور کوئی نہ رہے اور صرف ایک لکڑی بچ جائے تو عمر وہ لکڑی لے کر بھی تم سے جہاد کرے گا، تو میں تو چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جہاد ہو، میں کیوں سفارش کرنے لگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو وہاں سے بھی مایوس ہوا، اب حضرت علی کے پاس آیا، وہاں سیدہ فاطمہ بھی تھی اور آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن حضرت حسین چھوٹے سے تھے، سامنے کھیل رہے تھے۔ تو ابو سفیان نے حضرت علی کے پاس آ کر درخواست کی کہ آپ جنگ بندی کی سفارش کر لیجئے۔ حضرت علی نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک معاملہ طے فرما چکے ہیں تو کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں سفارش کر سکے۔ حضرت ابو سفیان نے حضرت فاطمہ سے درخواست کی، انہوں نے بھی انکار کیا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا، اپنے ان دونوں بچوں سے کہہ دیجئے
حضرات حسنین سے کہ یہ اعلان کر دیں کہ ہم اہل مکہ کو اپنی پناہ میں لیتے ہیں، لیکن حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو خیر ابو سفیان وہاں سے ناکام واپس گیا، اور جنگ بندی یا دوبارہ معاہدہ صلح کرنے کے لیے جو آیا تھا تو وہ کوششیں اس کی رائے گاہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کرنے کا حکم دیا۔ اب آپ کے پیش نظر یہ تھا کہ مکہ مکرمہ جو توحید کی بنیاد ہے، جو حضرت ابراہیم نے اللہ کے نام پر قائم کیا تھا، جہاں اللہ کا گھر ہے، اب اس پاکیزہ وطن کو مشرکین کے پنجے سے آزاد کرایا جائے۔ اب یہاں دوبارہ توحید کی صدائیں بلند ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا، لیکن انتہائی رازداری رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت یہ تھی کہ اہل مکہ کو پتہ نہ چلے، مسلمانوں کی فوج روانہ بھی ہو جائے، مکہ پہنچ جائے، اور مکہ والوں کو پتہ نہ چلے، تاکہ انتہائی رازداری کے ساتھ یہ فوجی تیاری ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے ایک حکمت عمل یہ اختیار کی کہ صحابہ کرام کا ایک چھوٹا سا لشکر، چھوٹا سا دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ روانہ کر دیا۔ بطن عزم نامی ایک علاقہ تھا، اس طرف آپ نے ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ جب بعد میں مسلمانوں کی فوج حرکت میں آئے گی تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ ادھر ہی بطن عزم جا رہے ہیں، جہاں پہلے سے مسلمانوں کے چھوٹا سا دستہ جا چکا ہے تیاریاں کرنے کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ اہل مکہ کے جاسوسوں کو باندھ دیجئے، یعنی ان کے جاسوسوں کی نگاہیں ہم پہ نہ پڑیں، تمام خبریں یہاں رک جائیں اور اہل مکہ کو خبر نہ ملے کہ ہم یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے انتہائی رازداری کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے 10,000 افراد پر مشتمل عظیم لشکر ساتھ لیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تمام صحابہ روزے سے تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی روزہ تھا۔ تو روزے کی حالت میں مسلمانوں کا یہ لشکر روانہ ہوا۔ چونکہ صحابہ سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک مقام پر جا کر خود بھی روزہ افطار فرمایا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ روزہ افطار کر لو۔ یہ امت کے لیے آسانی کا پہلو تھا، تاکہ بعد میں امت کے جو مسافر ہوں گے وہ روزہ رکھنے کے پابند نہ ہو جائیں۔ تو صحابہ نے روزہ افطار کر لی۔ چلتے چلتے یہ لشکر مر الزہران تک پہنچ گیا۔ مر الزہران یہ ایک علاقہ تھا جو مکہ مکرمہ سے 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہاں تک مسلمانوں کا لشکر پہنچ گیا، یعنی آگے 25 کلومیٹر کے بعد مکہ ہے، اور اہل مکہ کو کوئی خبر نہیں۔ یعنی اتنی رازداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی کہ مکہ والوں کے سر پر مسلمانوں کا لشکر پہنچ گیا اور انہیں کوئی خبر نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے ناکہ بندی فرمائی تھی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غزوہ وہ حربی حکمت عملی کے لیے آنے والے مسلمان جرنیلوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ایسی ناکہ بندی آپ نے فرمائی کہ کوئی جاسوس حرکت نہیں کر سکا، کوئی خبر نہیں پہنچ سکی، اور مسلمانوں کا لشکر یہاں تک آ گیا۔ ادھر اہل مکہ کو فکر تھی، انہیں معلوم تھا کہ مسلمان تو اب بدلہ لیں گے، ہم نے جو ظلم کیا ہے بنو خزاعہ مسلمانوں کے اتحادیوں پر، تو مسلمان تو خاموش نہیں بیٹھیں گے، معاہدہ ہم نے توڑا ہے، اب اس کی جزا ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ چنانچہ وہ باہر آ کے دیکھتے تھے کہ کہیں مسلمانوں کا لشکر تو نہیں آ رہا۔ جب مر الزہران پر مسلمانوں کا لشکر پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رات قیام کا حکم دیا اور صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں تم لوگ قیام کرو اور ہر صحابی الگ آگ روشن کرے، چونکہ اب مکہ والوں کو پتہ چلنا ہی تھا۔ جب 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑی فوج آ گئی ہے تو پتہ تو چلنا تھا، کیونکہ مکہ والے وہاں تک آتے جاتے تھے ضروریات کی خاطر۔ تو آپ نے سب صحابہ سے فرمایا کہ ہر صحابی الگ آگ روشن کرے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ ایک بڑے خطے پر قریش کو آگ روشن نظر آئے تاکہ ان کے اوپر دباؤ پڑے، وہ روب میں آئے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا لشکر ہے مسلمانوں کا جو ہم پہ حملہ آور ہونے کا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور بہرحال وہ یہ چاہتے تھے کہ قریش کے لوگ جلدی سے مسلمان ہو جائیں یا اپنی شکست تسلیم کر لیں، مقابلے پر نہ آئیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر آج قریش مقابلے پر آ گئے تو کوئی قریشی زندہ نہیں بچے گا، کیونکہ اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کا اس قدر جوش اور ولولے کے ساتھ مقابلے کے اوپر آیا ہوا ہے۔
تو ان کی یہی خواہش تھی کہ قریش کے لوگ ہار تسلیم کر لیں، اسلام قبول کر لیں یا شکست تسلیم کر لیں، مقابلے پر نہ آئیں۔ چنانچہ جب رات کو قیام ہوا تو حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر سوار ہوئے اور مکہ کی جانب نکل پڑے، مسلمانوں کے لشکر سے مکہ کی جانب۔ اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی لکڑہارا ہوگا، کوئی یہاں پہ لکڑیاں کاٹنے آیا ہوگا، کوئی کسان ہوگا، کوئی بکریاں چرانے آیا ہوگا، کوئی تو ملے گا، اس کو میں پیغام دے کر مکہ کے سرداروں کے پاس بھیجوں گا کہ آج تم مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا شکست تسلیم کر لو یا اسلام قبول کر لو تاکہ امن قائم ہو جائے۔ تو حضرت عباس اسی کوشش میں تھے، رات کا اندھیرا تھا، کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان بھی نکلا ہوا تھا، مکہ کا سردار دیکھنے کے لیے کہ یہ کس کی آگ روشن ہے، یہ کون ہے۔ ابو سفیان ایک دو سرداروں کے ساتھ قریب کھڑا باتیں کر رہا تھا، اچانک حضرت عباس وہاں آ گئے۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کی آواز پہچان لی تو انہوں نے پوچھا ابو حنظلہ، ابو حنظلہ ابو سفیان کی کوئی نیت تھی؟ تو ابو سفیان نے بھی آواز پہچان لی، اس نے کہا ابو الفضل، جو حضرت عباس کی کوئی نیت تھی۔ تعارف ہوا تو حضرت عباس سے ابو سفیان نے پوچھا کہ یہ کس کا لشکر ہے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا یہ تو مسلمانوں کا لشکر ہے، اور اتنا عظیم لشکر اتنی طاقت کے ساتھ تم پہ حملہ آور ہے، لہٰذا یا تو اسلام قبول کرو یا شکست تسلیم کرو۔ اور حضرت عباس نے جلدی سے ابو سفیان کو اپنے پیچھے بٹھایا اور کہا جلدی سے میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے جاؤں، تمہاری جان بخشی کا پروانہ حاصل کر لوں، ورنہ یہاں کسی مسلمان مجاہد کے ہاتھ لگ گئے وہ تو ایک لمحے میں تمہاری گردن اتار دے گا، کیونکہ اب تو تم اور مسلمان حالت جنگ میں ہو۔ تو ابو سفیان جلدی سے حضرت عباس کے پیچھے سوار ہوئے اور حضرت عباس نے سواری کو تیز بھگایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی سے پہنچ جائیں اور ابو سفیان کی جان بخشی کروائیں۔ اب راستے میں جس صحابی کے پاس سے گزرتے تو وہ صحابی آ کے دیکھتا کہ کون ہے، تو دیکھتا کہ حضور کے چچا ہیں، حضور کی سواری ہے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتا کہ آپ علیہ السلام کے چچا ہیں، آپ علیہ السلام کی سواری ہے۔ جب حضرت عمر کی آگ کے پاس پہنچے جہاں حضرت عمر تھے آگ روشن کی ہوئی تھی، تو حضرت عمر جلدی سے باہر آئے دیکھنے کے لیے کہ کون ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ عباس ہیں، حضور کی سواری ہے اور ابو سفیان ہے۔ تو حضرت عمر پکار اٹھے کہ شکر ہے اس اللہ تعالیٰ کا جس نے ابو سفیان جیسے اللہ کے دشمن کو بغیر کسی معاہدے کے ہمارے قبضے میں دے دی، اور جلدی سے حضور کی خدمت میں روانہ ہوئے کہ جا کے میں حضور سے اجازت لوں کہ ابو سفیان کا سر اتاروں، کیونکہ وہ تو اس وقت قریش کے سردار دشمن تھے اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن۔ حضرت عباس نے بھی سواری کو دوڑ لگوائی کہ حضرت عمر سے پہلے پہنچ جائیں، چنانچہ حضرت عباس جلدی سے حضور کے پاس پہنچے، پیچھے سے حضرت عمر بھی آ گئے۔ تو خیر حضرت عمر نے حضور سے اجازت مانگی کہ اجازت دیں کہ اللہ کے اس دشمن کا سر قلم کروں۔ حضرت عباس نے سفارش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، تو آپ نے ابو سفیان کی جان بخشی فرمائی اور حضرت عباس سے فرمایا کہ ان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ، اور صبح جب مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوگا تو انہیں ایسی جگہ لا کر بٹھانا تاکہ یہ مسلمانوں کی طاقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس موقع پر ابو سفیان نے کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ چنانچہ جب اگلا دن ہوا اور مسلمانوں کی فوج حرکت میں آئی تو حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ابو سفیان کو ایک بلند جگہ پر بٹھائے ہوئے تھے تاکہ وہ اپنے سامنے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھے کہ اللہ نے اپنی فوج کو کیسی طاقت عطا کی۔ چنانچہ ایک ایک قبیلہ گزرتا، لشکر کا ایک ایک دستہ گزرتا، ابو سفیان پوچھتے حضرت عباس سے کہ اے ابو الفضل یہ کون ہے؟ تو وہ تعارف کرواتے کہ یہ قبیلہ بنو سلیم ہے، یہ قبیلہ مزینہ ہے، یہ قبیلہ بنو غفار ہے، یہ قبیلہ اسلم ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے۔ تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخصوص سبز پوش دستے کے ساتھ تشریف لائے، جو آپ کا مخصوص دستہ تھا جس میں مہاجرین اور انصار کے جلیل القدر لوگ شامل تھے، اور ان سب نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، زرہ پہنی ہوئی تھی، اوپر خود پہنا ہوا تھا، یعنی لوہے کی باڑ ہی نظر آ رہی تھی۔ اس دستے کو دیکھ کر ابو سفیان دہشت زدہ ہوا اور اس نے پوچھا عباس سے کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ مہاجرین اور انصار کے اپنے مخصوص دستے کے ہمراہ تشریف فرما ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ اے عباس
تیرے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی عظیم ہو گئی۔ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ بادشاہت نہیں ہے ابو سفیان، یہ نبوت ہے، یہ نبوت کی برکات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی۔ تو اس کے بعد حضرت عباس نے ابو سفیان سے کہا کہ جلدی سے مکہ جاؤ اور جا کے انہیں سمجھاؤ کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیشکش کی تھی کہ جو آدمی ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے تو اسے امن ہوگا، مسلمان اسے کچھ نہیں کہیں گے، جو آدمی مسجد حرام چلا جائے اسے بھی امن ہوگا، اور جو آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے دروازہ بند کر لے اسے بھی امن ہوگا۔ تو ابو سفیان جلدی سے مکہ گیا اور وہاں جا کے اعلان کیا کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں اور تم میں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مکہ کا سردار کہہ رہا ہے۔ ابو سفیان مکہ کے سردار تھے، غزوہ احد میں، خندق میں مکہ کے سپہ سالار تھے، مکی فوج کے عظیم فوج کے، جو اس وقت طاقت میں عظیم سمجھی جاتی تھی۔ سپہ سالار خود اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے جس سے ہو سکے میرے گھر آ جائے، دروازہ بند کر لے، جس سے ہو سکے مسجد حرام چلا جائے، اور جس سے ہو سکے اپنے گھر میں بیٹھ کے دروازہ بند کر لے، مسلمان اسے کچھ نہیں کہیں گے، مقابلہ نہ کرنا۔ اگر سے ابو سفیان نے کہا تھا کہ مقابلہ نہ کرو، لیکن قریش کے کچھ جوشیلے نوجوان تھے، انہوں نے کہا ہم کریں گے۔ چنانچہ اکرمہ بن ابی جہل جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، صفوان بن امیہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مکہ کے سپہ سالاروں میں سے تھے، ان کے ساتھ کچھ ٹولیاں جمع ہو گئی نوجوانوں کی کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اس عظیم فوج کے ساتھ مکہ کے قریب پہنچے، اب آپ نے فوج کو تقسیم کیا۔ مکہ کئی راستے جاتے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور مکہ کے جو نچلا راستہ ہے، زیریں راستہ، وہاں سے مکہ میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت زبیر بن عوام سے آپ نے فرمایا کہ تم اپنا دستہ لے جاؤ اور جو مکہ کا بالائی راستہ ہے وہاں سے داخل ہو جاؤ۔ حضرت خالد سے آپ نے فرمایا کہ زیریں راستے سے داخل ہو جاؤ اور چلتے چلتے یعنی مکہ کو فتح کرتے کرتے کوہ صفا پر آ کر مجھ سے ملنا۔ اور حضرت زبیر سے فرمایا کہ اوپر والے راستے سے داخل ہو جاؤ اور چلتے چلتے مکہ کو فتح کرتے کرتے مقام جہون پر جاؤ اور وہاں مسلمانوں کا اور میرا جو عالم ہے وہ گاڑ دو، جو مسلمانوں کی فتح کی علامت ہوگی۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے تشریف لے گئے۔ آپ کے آگے آگے حضرت ابو عبیدہ مسلمانوں کی پیدل فوج کا ایک لشکر جرار لے کر آپ کے آگے روانہ تھا۔ کہیں پر مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا۔ خالد بن ولید کے مقابلے میں قریش کا چھوٹا سا دستہ اس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن 12 قریشی جوان مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور اس کے بعد پھر کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے۔ صرف 2 مسلمان شہید ہوئے، اور وہ بھی لشکر سے الگ ہو کر کہیں جا رہے تھے، تو اکیلے ہو گئے تھے، تو مکہ والوں کے ہاتھ آ گئے تو انہوں نے شہید کیا۔ تو 2 مسلمان شہید ہوئے اور 12 قریش کے لوگ قتل ہوئے، اور اس کے بعد مکہ والوں نے شکست تسلیم کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس طرح فاتحانہ طور پر داخل ہوئے کہ اللہ کے آگے شکر اور عاجزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا تھا۔ یہ ایک پیغمبرانہ عجز تھا، شکر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کہ ایک وہ زمانہ تھا جب اہل مکہ نے مسلمانوں کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر ہجرت فرمائی تھی، اور آج 8 سال کے بعد یہ زمانہ ہے کہ رمضان کے مبارک اور مقدس مہینے میں مسلمان اس طرح فاتحانہ طریقے سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں کہ مکہ والوں کو مقابلہ کرنے کی جرت ہی نہیں ہو رہی۔ تو شکرانے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک عجز کی وجہ سے جھکا ہوا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے سر مبارک اتنا جھکایا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کا جو پالان تھا جس پہ بیٹھ تشریف فرما ہوتے تھے، تو آپ کی داڑھی مبارک اس کے ساتھ لگ رہی تھی۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عز و انکساری کے ساتھ اپنا سر مبارک جھکائے ہوئے تھے۔ تو آپ مکہ میں داخل ہوئے جہاں مسلمانوں کی افواج آپ کے ساتھ ملی، اور جب معلوم ہوا کہ بس اب کہیں پر کوئی بغاوت نہیں ہے، اہل مکہ اب ٹھنڈے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے طواف فرمایا، بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، بیت اللہ میں تصویریں بنائی تھیں مشرکین نے، وہ مٹانے کا حکم دیا، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد جب آپ بیت اللہ کے دروازے پر تشریف لائے تو سارے قریشی لوگ وہ شکست خوردہ ہو کر
بیت اللہ کے پاس مطاف میں جمع تھے، صف در صف بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنے مستقبل کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سننے کے لیے بےتاب تھے کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، ہمیں سزائے موت دی جاتی ہے، ہمیں غلام بنایا جاتا ہے، جس طرح اس زمانے کا اصول تھا کہ فاتحین مفتوح قوم کو غلام بنا لیتے تھے، سزائے موت دیتے تھے۔ تو قریش پریشان تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے پر تشریف لائے، اور بیت اللہ کے دونوں دروازوں پر جو دروازے کے ساتھ لگا ہوتا ہے سہارا سا، اس پہ ہاتھ رکھ کر آپ نے حاضرین کی طرف رخ فرمایا، اللہ کی تعریف کی، اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی نصرت فرمائی، اپنے بندے اپنے پیغمبر کی نصرت فرمائی، وحزم الاحزاب وحدہ، اور تنہا دشمن کے تمام جتھوں کو شکست دی، تمام جتھوں کو ختم کر دی۔ تو آپ نے پھر قریش سے مخاطب ہو کے دو چار نصیحت والے جملے ارشاد فرمائے، چونکہ وہ قومی تکبر میں مبتلا تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ اے اہل مکہ، یہ جو مختلف قبیلے ہیں یہ اللہ نے تعارف کے لیے بنائے ہیں، یعنی تم لوگ جو تکبر کرتے ہو، قومی غرور کا شکار ہو، تو اس غرور سے باہر آؤ۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ اپنے بارے میں کس فیصلے کی توقع رکھتے ہو؟ تو اہل مکہ نے کہا کہ آپ بھی کریم ہیں اور کریم شخصیت کے بیٹے ہیں، تو ہم آپ سے کرم کی توقع رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے فرمائی، لا تثریب علیکم اليوم، کہ جاؤ آج تم لوگوں سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تم سب معاف ہو، انتم الطلقاء، تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عظیم فتح عطا فرمائی۔ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، چاشت کا وقت تھا، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز ادا کی۔ اب کچھ حضرات اس کو نماز چاشت سمجھتے ہیں، کچھ حضرات اس کو نماز فتح سمجھتے ہیں کہ یہ فتح کی نماز تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ اس کے بعد مسلمان فاتحین کی یہ سنت رہی ہے کہ جب مسلمان فاتح کو اللہ جل جلالہ کہیں فتح عطا فرماتے تھے تو پھر وہ صلاۃ الفتح ادا کیا کرتا تھا۔ جیسے حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد وہاں 2 رکعت نماز شکر ادا کی تھی جو نماز فتح بھی تھی۔ بعد میں صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں پہ شکرانے کی نماز ادا کی، جمعے کا دن تھا، مسلمانوں نے عظیم فتح منائی۔ اسی طریقے سے اندلس کو جب فتح کیا گیا تو مسلمان جرنیل طارق ابن زیاد نے صلاۃ شکر ادا کی۔ ادھر جب محمد بن قاسم آیا سندھ میں اور اس نے فتح کیا، اس نے بھی نماز شکر ادا کی۔ بر صغیر میں جو مسلمان بادشاہ گزرے ہیں ان کے ہاں باقاعدہ یہ رسم تھی کہ جب کوئی نیا شہر فتح ہوتا تھا تو صلاۃ شکر ادا ہوتی تھی، خطبہ فتح دیا جاتا تھا۔ تو یہ مسلمانوں کی روایت رہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی دشمن کے مقابلے میں انہیں فتح عطا کرتا ہے تو مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، 2 رکعت صلاۃ شکر ادا کرتا ہے، اللہ جل جلالہ کے ترانے زبان سے پڑھتا ہے۔ آج اللہ جل جلالہ نے پاکستان کے مسلمانوں کو ہندوؤں مشرکوں کے مقابلے میں گزشتہ ہفتے عظیم فتح عطا فرمائی، اور اسی فتح کی یاد میں آج مسلمان قوم یوم تشکر منا رہی۔ تو یوم تشکر منانے کا یہی طریقہ ہے، جیسے میں نے پوری روایت مختصراً آپ کے سامنے رکھی مسلمانوں کی، کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے، جو ہمیں عزت نصیب ہوئی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی برکت ہے۔ تو ہم سب کو آج کے اس دن اللہ جل جلالہ کے حضور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، اپنی افواج کے لیے اور فضائیہ کے ان شاہینوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ جنہوں نے بہادری کی ایک تاریخ رقم کر کے اس وطن کا، اس قوم کے ایک ایک فرد کا سر فخر سے بلند کیا، اور ایسے زمانے میں جب مسلمان کہیں پر سر اٹھانے کے قابل نہیں، اس وقت مسلمان جس ذلت کی پستی میں مبتلا ہیں،
اس کا احساس ہر صاحب دل مسلمان کو ہے۔ ایسے حالات میں ان شیر دل مسلمانوں کے اس جذبہ حریت اور جذبہ شہادت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف وطن پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کے ہر صاحب دل مسلمان کو وہ ایک جذبہ فخر عطا کیا ہے کہ جس کے لیے آج ہر مسلمان اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے، شکر گزار ہے۔ تو ہم سب کو شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اپنی افواج کی مزید ترقی کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور اپنے حالات کو درست کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ امت مسلمہ اپنا سر اٹھا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔